شب صبح تک سنا تجھے شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد ہے، اور 4 بجے مجھے ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے، اور بج رہے ہیں 1:45۔ آپ جانتے ہیں کہ کم سے کم 2 گھنٹے کا ٹائم چاہیے ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے، آپ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے میں کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گا، صرف مختصر۔ اب تقریر کا وقت تو رہ نہیں گیا، اس لیے میں نے عرض کیا تھا منتظمین سے کہ مجھے جلدی اگر گفتگو کروانا ہے تو مائک دے دینا، پھر میرے بعد آپ کا جلسہ چلتا رہے، لیکن کوئی بات نہیں، کوئی شکایت کی بات نہیں ہے۔ 10 منٹ بھی ملے اللہ رسول کے ذکر کے لیے تو ہمارے لیے کافی ہے، کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے آپ سے۔ بس ایک ہی بات عرض کر کے اپنی بات میں مکمل کروں گا کہ ہم لوگ سب کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہر مسلمان کی تمنا یہ ہے کہ وہ جنت میں جائے اور سب جنتی بن جائے، اور جنت کے لیے ہر مسلمان بے چین اور بے قرار ہے، اور جو جنت میں جائے گا وہی کامیاب ہوگا، جو جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ اور جہنم میں اللہ کا ایسا دردناک عذاب ہے کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت برداشت نہیں کر سکتی۔ جہنم کے اندر اگر پہاڑوں کو بھی ڈال دیا جائے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ اب آپ غور کریں کہ جب پہاڑ پگھل جائیں گے جہنم میں تو ہماری ہڈیوں کا اور ہماری چمڑی کا کیا بچے گا اور کیا بنے گا؟ تو جنت میں جانا یہ مومنین کے لیے ہے، اور مومنین کو جنت میں جانے کی تمنا کرنا چاہیے، لیکن جنت کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اللہ نے جنت کو ہمارے گھر میں اتارا ہے، اور ہم جنت کو پہچان نہیں پا رہے ہیں، ہم جنت کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ جنت حاصل کرنے کے لیے کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، لیکن جنت ہمارے گھر میں موجود ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صاحب سے فرمایا تیری جنت تیرے ماں باپ ہے، ان کی خدمت کر، ان کو راضی کر اور جنت میں داخل ہو جا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور یہ بتائیں کہ اللہ ہمیں نظر تو نہیں آتا، اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، ہم کس طریقے سے معلوم کریں کہ اللہ ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابی، گھر جاؤ اور جا کر کے دیکھو، اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہے سمجھ لو کہ اللہ بھی تم سے راضی ہے، اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہمارے گھر میں جنت ہے، ہم اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر نہیں کرتے، کوئی ماں باپ کو ڈانٹ رہا ہے، کوئی ماں باپ کو گالی دے رہا ہے، کوئی ماں باپ کو گھر سے نکال رہا ہے، جلسے میں رات رات بھر بیٹھتے ہو، ایسے کروڑوں جلسے میں بیٹھو گے تو بھی جنت نہیں ملے گی۔ پوری زندگی تہجد پڑھو گے، اشراق پڑھو گے، نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، ہر سال حج کرو گے، نہیں ملے گی۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا، اگر تم شہید ہو گئے، اگر تم شہید ہو گئے تو بھی جنت نہیں ملے گی جب تک تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہ ہو۔ شہید کو بھی جنت نہیں ملنے والی، حالانکہ وہ شہید ہوا ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ شہید کا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو بھی جنت نہیں ملے گی جب تک اس کے ماں باپ اس سے راضی نہ ہو۔ البتہ وہ شہید ہوا ہے، جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو آراف کہتے ہیں، اس مقام میں رکھا جائے گا۔ ایک آخری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آج
ہمارے نوجوان اپنے ماں باپ کو تیز نظروں سے دیکھتے ہیں. اگر ماں باپ بیمار پڑ جائیں تو ان کو بوجھ لگتا ہے, اتنا پیسہ میں خرچ کر دوں اپنے ماں باپ پر. کبھی سوچا آپ نے ماں باپ نے ہمیں کیا دیا؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کرو. اگر یہ میری 10 منٹ کی تقریر پر بھی آپ غور کر لو گے تو اللہ کرے آپ کو سنورنے کا اور کچھ سوچنے کا موقع ملے گا. تھوڑی دیر سوچئے کہ ماں باپ نے ہمیں کیا دیا, ماں نے ہمیں کیا دیا, باپ نے ہمیں کیا دیا. ہم ماں باپ پر چند سو چند ہزار روپے ان کے بیمار پڑنے کے بعد خرچہ کرنے پر سوچتے ہیں, لیکن یہی ماں باپ تھے جب ہم بیمار پڑتے تھے تو ڈاکٹر کو کہتے تھے ڈاکٹر جتنا لگے گا خرچے کی فکر مت کرنا, میں اپنے گھر کی جائیداد اپنے جو چیز بیچ سکتا ہوں بیچوں گا, لیکن میرے بچے کی جان بچا دو. ماں باپ ہم پر بے دریغ خرچ کرتے تھے, بے حساب خرچ کرتے تھے, اور ہم اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے کے لیے سوچتے ہیں. آپ کو بتاؤں ایک دن وہ وقت آئے گا جب یہ نعمت جسے ماں باپ کی نعمت کہتے ہیں ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے گی. اس وقت ہم تلاش کریں گے خدمت کے لیے, مگر یہ چہرے نہیں ملنے والے. آج ان کی خدمت کرو, آج ان کی عزت کرو. میرے بھائیوں, کسی خوبصورت چہرے کو بھی دیکھ کر ہمیں وہ ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب ماں باپ کو دیکھنے پہ ملتا ہے. یہ جھرری پڑے ہوئے سیدھے سادے چہروں کو جو ماں باپ کے چہرے ہیں کیا ملتا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو فرما بردار اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے تکتی ہے اللہ انہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی اگر آپ نے ایک دن میں 10 مرتبہ ماں باپ کو پیار سے دیکھا تو آپ کو 10 مقبول حج کا ثواب, 100 مرتبہ دیکھا 100 مقبول حج کا ثواب. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ آج آپ لوگ اپنے آپ میں ڈوب کر خود سوچو کہ کیا کرتے ہو ماں باپ کے ساتھ. دوستوں کے ساتھ پارٹی میں جاؤ گے, پکنک پہ جاؤ گے, کہیں جاؤ گے تو ہر دوست جیب میں ہاتھ ڈالے گا, میں پیسے دوں گا, میں پیسے دوں گا, میں پیسے دوں گا. لیکن جب ماں باپ کو بیمار پڑنے کے بعد دوا کھانے کا بل دینے کی باری آتی ہے تو بھائی آپس میں لڑتے ہیں, تو پیسہ دے, تو پیسہ دے. یاد رکھیے ماں باپ پہ خرچ کرنے میں جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب کسی پہ خرچ کرنے میں نہیں ملتا. اس لیے اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو. مسجد بنانے سے زیادہ ثواب ماں باپ پہ خرچہ کرنے پر ہے, مدرسہ بنانے سے زیادہ ثواب ماں باپ پہ خرچہ کرنے پر ہے. سب سے زیادہ اگر آپ کو اجر ملے گا خرچ کرنے پر تو ماں باپ پہ خرچ کرنے کو ملے گا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی مالدار بننا چاہتا ہے اور لمبی عمر پانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نماز کے بعد اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرے. جو ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو بھی لمبی کرتا ہے اور اس کے مال میں بھی برکت عطا کرتا ہے. جو اپنے ماں باپ پہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے اور اللہ اس کی دولت کو بھی بڑھا دیتا ہے. لیکن میرے بھائی ماں باپ کی دعا وہ دعا ہے. آپ نے بارہا مجھ سے اگر آپ کو کہیں سننے کو ملا ہوگا تو سنا ہوگا, آپ لوگ ہم لوگ جیسے میں آ گیا, مولانا صادق صاحب آگے, ان کا خطاب آپ نے سنا, ہمارے یہ پیارے پیارے اللہ والے علماء کرام اور بھی بزرگان دین, ہم لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں, ان کو نذرانہ دیتے ہیں, ان کو بلاتے تو ایک سے کھانا کھلاتے ہیں. اچھی بات ہے سب کرو, لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ لوگ ہم لوگوں کے ہاتھ چومتے ہو تو کیا کبھی گھر میں اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہو؟ اگر آپ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہو تو ہم لوگوں کے ہاتھ چومنا بھی کام آئے گا. اور اگر اپنے ماں باپ کے ہاتھ نہیں چومتے, ماں باپ کو دکھ دیتے ہو, ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہو تو ہمارے ہاتھ چومنا بھی آپ لوگوں کے کام نہیں آئے گا. اور ایک میں سچی بات کہوں, سچی بات کہہ رہا ہوں, اللہ جانتا ہے سچی بات کہہ رہا ہوں, مجھے مرنا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. اگر میں آپ کے لیے دعا کروں تو اس میں گنجائش ہے, اللہ چاہے تو قبول کرے, چاہے تو اللہ رد کر دے. اس کو یاد رکھنا. اور میں تو کچھ بھی نہیں, تمام مسلمانوں میں سب سے گھٹیا گنہگار مسلمان میں ہوں. اگر کوئی ولی بھی آپ کے لیے دعا کرے نا, ولی, یہ علماء کرام موجود ہیں, تو اللہ 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 بے نیاز ہے. اگر ولی بھی آپ کے حق میں دعا کرے تو اللہ ولی کی بھی دعا چاہے قبول کرے چاہے رد کرے. ولی کی بات کرے, اگر کوئی ولی بھی قسمت سے مل جائے تو کوئی ولی بھی آپ کے لیے دعا کرے, ولی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے.
لیکن اللہ اللہ ہے، بے نیاز ہے. ولی کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن اللہ اللہ ہے، بے نیاز ہے. اگر چاہے تو قبول کرے، چاہے تو آپ کے حق میں رد کر دے. لیکن ایک دعا ایسی ہے جس کی ضمانت رسول اللہ نے دی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے ماں باپ تمہارے حق میں دعا کر دیں تو اللہ اس کو رد نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے. ارے 1000% قبول ہونے والی دعا کو تم چھوڑ کر کس کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح. ماں باپ کی قدر نہیں ہے آج ہمارے یہاں. اور جیسے ماں باپ کی دعا قبول، ویسے ماں باپ کی بد دعا بھی قبول. جو آخری بات کہنے چلا تھا وہ یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر میں نے لمبی کی ذرا بھی تو میری فلائٹ ہی چھوٹے گی اور اس کے بعد پھر فلائٹ نہیں ہے. آخری بات جو کہہ رہا ہے، اگر آپ ولی بھی بن جائیں تو بھی آپ کو ماں باپ کی دعا کی ضرورت رہے گی. ایک ولی تھے، ایک اللہ کے ولی تھے، ان کو حج کو جانا تھا. ایک اللہ کے ولی تھے، ان کو حج کو جانا تھا. انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں حج کیے ہوئے اب کئی سال ہو گئے ہیں، میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں حج کو جاؤں، کعبے کی زیارت کر لوں. امی اگر تم اجازت دے دو تو میں کعبے کی زیارت کے لیے جاؤں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر نفل و حج کرنے سے ماں باپ منع کر دے تو اولاد کو چاہیے کہ وہ نفل و حج نہ کرے. ماں باپ اگر منع کر دے تو نفل حج کو مت جاؤ. یہ مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، اتنی رات گئے بھی، میں ان ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں تم بھی ماں باپ کی فرما برداری کرو. اور بہنوں سے کہتا ہوں تمہارا شوہر اگر ماں باپ کی فرما برداری کرے، خدمت کرے، تو اس کو مت روکو، اس کو ماں باپ کی خدمت کرنے دو. کیونکہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے کم علمی کی بنیاد پر کہ وہ ماں باپ سے اپنے شوہر کو الگ کرنا چاہتی ہیں. عورتیں بہت ساری کنڈیشن رکھتی ہے کہ آپ اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں ایسی کنڈیشن آ جائے تو آپ پوری دنیا کو چھوڑ دینا، ماں باپ کو نہیں چھوڑ. اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے شوہر کو جنتی دیکھنا چاہتی ہو کہ جہنمی دیکھنا چاہتی ہو؟ جب آپ اپنے شوہر کو جنتی دیکھنا چاہتی ہو تو آپ کو اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے کبھی جدا نہیں کرنا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھنا، وہ عورتیں جو اپنے شوہر کو اس کے بوڑھے ماں باپ سے جدا کر کے ان بوڑھے ماں باپ کو در در کا بھکاری بنا دیتی ہے، وہ رسول اللہ کا فرمان سن لیں. میرے آقا نے فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. میری بہنوں اگر آج تم نے اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے الگ کر دیا اور بڑھاپے میں ان کو در در کا بھکاری اور محتاج بنا دیا تو جب کل تمہاری اولاد جوان ہوگی اور تم بڈھی ہو جاؤ گی تو تمہاری بہویں بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کرے گی جو تم نے اپنے شوہر کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے، ساس کے ساتھ کیا ہے، سسر کے ساتھ کیا ہے. کسی پہ ظلم مت کرو. مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا اللہ کفر کرنے والوں کو تو مہلت دیتا ہے مگر اللہ ظلم کرنے والوں کو مہلت نہیں دیتا. اس لیے میری قوم کی بیٹیوں، میری ماں، میری بہنوں، جس ماں باپ نے تمہارے شوہر کو پیدا کیا ہے ان ماں باپ پہ ظلم مت کرو، ان کو شوہر کو ماں باپ سے دور مت کرو. بلکہ اگر شوہر کوتاہی کرتا ہے تو اس کو کہو کہ آپ اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں. اس لیے کہ شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے جنت ہے اور شوہر کے لیے جنت اس کے ماں باپ ہے. اس لیے عورتیں شوہر کو ماں باپ کی، اس کے ماں باپ کی خدمت پہ ابھاریں. لیکن آج کل علم نہیں ہے، عورتوں کو اپنے رشتہ دار تو اچھے لگتے ہیں، سسرالی رشتہ دار بہت برے لگتے ہیں. شوہر جب اس کی بہن کی خدمت کرتا ہے تو عورت لڑتی ہے، بیوی لڑتی ہے شوہر سے. ایسا نہ کرو، تم اپنے شوہر کو جہنمی نہ بناؤ. جس کا جو حق ہے دے دو. دیکھو دینے سے کم نہیں ہوتا، خدمت کرنے سے کم نہیں ہوتا. اگر تم چاہتے ہو کہ تم مالدار رہو، اللہ کی راہ میں ہاتھ بڑا رکھو، اللہ تمہیں دے گا، اپنی شان کے مطابق دے گا. تم اللہ کے بندوں کو اپنی حیثیت کے مطابق دو گے، اللہ تمہیں اپنی شان کے مطابق دے گا. تو بہرحال وہ ولی تھے، انہوں نے
نے کہا امی میں حج کو جانا چاہتا ہوں. ان کی ماں نے کہا بیٹا میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, میرا خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے, اس لیے میرے بیٹے تو حج کو مت جا اس سال, ورنہ میری خدمت کون کرے گا. اس ولی نے سوچا میں کوئی ناچ گانے کے لیے گناہ کے لیے تھوڑی جا رہا ہوں, میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں. ماں کے منع کرنے کے بعد بھی انہوں نے سامان تیار کیا, اور سامان تیار کرنے کے بعد حج کو نکل گئے. طریقہ یہ اختیار کیا میں دن کو سفر کروں گا, رات بھر نفل پڑھوں گا, اس طرح حج کو جاؤں گا. اللہ اکبر. یاد رکھنا نفل پڑھنے سے بھی بہتر ماں باپ کی خدمت ہے, بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک کہا اگر تم نفل نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے ماں باپ کو معلوم ہے کہ تم نفل پڑھ رہے ہو, اور ماں باپ کو تمہاری ضرورت پیش آ جائے اور ماں باپ تم کو آواز دے, تو نفل نماز چھوڑ کر ماں باپ کی خدمت کرو, کیونکہ نفل نماز سے بہتر ماں باپ کی خدمت ہے, نفل نماز سے افضل ماں باپ کی خدمت ہے. آپ نے کیا سمجھا ہے بھائیو ماں باپ کی خدمت کو؟ سیدنا اویس قرنی نے ماں کی خدمت کے لیے رسول اللہ کی زیارت کے لیے نہیں گئے, مدینہ منورہ ماں کی حیاتی میں نہیں گئے. یہ سوچو کیا ماں ہے, ماں باپ کی عظمت کیا ہے. اللہ اکبر. وہ بزرگوں نے سوچا میں گناہ کے راستے میں تو نہیں جا رہا ہوں, میں برائی کے راستے میں تو نہیں جا رہا ہوں, میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں. تو ماں نے منع کر دیا, پھر بھی نکل گئے. رات ہوئی, دن کو ماں کو یوں لگا بیٹا کہیں گیا ہوگا. رات ہوئی, ماں کو بیٹے کی حاجت ہوئی, ماں نے پکارا بیٹا کہاں ہو, آواز نہیں آئی. تو ماں نے اللہ اکبر کا اچھا تو چلا گیا. اور اس کے بعد ماں نے کہا میری اجازت کے بغیر چلا گیا, میرے منع کیے بغیر چلا گیا. پھر ماں تو ماں ہوتی ہے, جو جتنی محبت کرتا ہے اس کا دل اتنا نازک ہوتا ہے. ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک آہ بھر کر کے کہا مولا میرے منع کرنے کے بعد بھی چلا گیا, میری اجازت کے بغیر چلا گیا. ایک ماں کی بد دعا ہے, جب میرے بولے بغیر گیا ہے اب وہ کعبے تک پہنچنے نہیں چاہیے. منع کرنے کے بعد بھی گیا ہے, کعبے تک پہنچنے نہیں چاہیے. کعبے کے لیے مجھے چھوڑ کر کے گیا, اب اس کو کبھی کعبے کا دیدار نصیب نہ ہو. یاد رکھیے ماں کی دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے, ماں کی بد دعا بھی فوراً قبول ہوتی ہے. اس لیے اپنی اولاد کو ماں باپ کبھی بد دعا نہ دیا کریں. اللہ اکبر. ان کو برباد ہونے کی دعا کی بجائے ان کے سدھرنے کی دعا کرو, ان کے سنورنے کی دعا کرو, ان کی ہدایت کی دعا کرو. ماں اولاد کے لیے کبھی بد دعا مت کرنا. اللہ اکبر. ماں کے زبان سے جملے نکل گئے, میرے منع کرنے کے بعد بھی گیا, کعبے تک پہنچنے نہ پائے. اللہ اکبر. رات تھی, رات کے وقت وہ بزرگ بازو کے دیہات پہنچے تھے اور مسجد کے اندر نفل نماز پڑھ رہے تھے. ایسے میں گاؤں میں چور آ گئے, اور چور آئے تو کوئی ہوشیار ہو گیا, اس نے چلانا شروع کیا چور چور چور, اور پورا گاؤں بیداروں کے چوروں کے پیچھے بھاگا. چور مسجد کی گلی میں گھسے اور پتہ نہیں کہاں چھپ گئے. لوگوں کو یہ لگا کہ مسجد کے اندر گھسے چور. وہ مسجد میں گئے تو دیکھا چراغ جلا کر ایک شخص سجدے میں رو رہا ہے, اللہ سے کہہ رہا ہے میری مغفرت کر دے, میری مغفرت کر دے, میری مغفرت. انہوں نے سوچا یہی چور ہے, اٹھایا, خوب مارا, خوب پیٹا, اور اس کے بعد جیل میں جمع کر دیا. صبح ہوئی, قاضی کو بولا کہ ایک شخص چوری کرتا ہے, پکڑا جاتا ہے تو پکڑانے کے خوف سے مسجد میں گھس کے سجدے کو بدنام کرتا ہے, اس کی سزا کیا ہے؟ قاضی نے کہا اس ظالم کے ہاتھ بھی کاٹو, پیر بھی کاٹو, آنکھ نکال لو. ہاتھ کاٹے, پیر کاٹے, آنکھ نکالی. تو قاضی نے اعلان کیا لوگو یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے تو مسجد میں گھس کے سجدہ کرتا ہے اور سجدے کو بدنام کرتا ہے. اس بزرگ نے روتے ہوئے قاضی سے کہا قاضی صاحب یہ اعلان مت کرو, میں جو کہتا ہوں وہ اعلان کرو. قاضی نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ یہ اعلان کرو یہ اس حاجی کی سزا ہے جو ماں کے منع کرنے کے بعد بھی حج کو جا رہا تھا, اللہ نے اس کا یہ انجام کر دیا. کوئی ماں کی نافرمانی کر کے بھی حج کو نہ جائے. لوگوں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو بتایا میں وہ, ارے یہ تو ہمارے گاؤں کے بازو والے گاؤں کے بہت بڑے ولی ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, ہم نے کیا کر دیا؟ پھر انہوں نے پوری داستان بتائی کہ میری ماں نے منع کیا تھا پھر بھی میں نکلا, شاید یہ ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک کرا, ہاتھ بھی کاٹ دیے, پیر بھی کاٹ دیے, آنکھیں بھی نکال دی. تو لوگوں نے کہا اگر اس گاؤں والوں کو پتا چل گیا وہ ہمارے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. انہوں نے رات کا انتظار کیا اور چپکے سے اس بزرگ کو لے جا کر کے اسی
اسی گاؤں میں ڈال دیا۔ اب ان کو تو بھوک لگی ہوئی تھی، انہوں نے آواز دی ہے کوئی مجھے کھانا کھلانے والا؟ اس وقت تو ان کی ماں کو احساس ہو گیا میں نے مولا بد دعا تو دے دی لیکن میرا بچہ مجھے ملا دے، ماں تو مائی ہوتی ہے، میں نے بد دعا تو کل دے دی، میرا بچہ مجھے ملا دے۔ اتنا کہا تو آواز آئی ہے کوئی مجھے کھانا کھلانے والا؟ انہوں نے سوچا چلو میں کسی فقیر کو کھانا کھلا دوں، آدھی رات ہو گئی۔ کہا او فقیر، او بھکاری، ہاتھ پھیلا تاکہ میں تجھے بھیک دوں۔ اس نے آواز آئی کہ مائی میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ کہا چل کیا میں تیری جھولی میں ڈال دوں؟ تو کہا میرے پیر بھی کٹے ہوئے ہیں۔ کہا میں نامحرم کے سامنے نہیں آ سکتی۔ کہا میری آنکھیں بھی کٹی ہوئی ہے۔ جیسی وہ مائی کھانا لے کے باہر آئی، دیکھا یہ تو میرا بچہ میرا خود کا بیٹا ہے، چیخ مار لی۔ کہا بیٹا یہ تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کہا ماں تیری اجازت کے بغیر حج کو جا رہا تھا، ہاتھ بھی کٹے پیر بھی کٹے، اندھا ہو گیا۔ ماں نے یہ حال بیٹے کا دیکھ نہ سکی، اللہ سے دعا کیا مولا میرا بیٹا یہ کیسے جیے گا اور میں اس کے دکھ میں کیسے جیوں گی، مجھے بھی دنیا سے اٹھا لے، اس کو بھی دنیا سے اٹھا لے تاکہ نہ اس کا غم رہے نہ میرا غم رہے۔ بس یہ دعا کرنا تھی۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ دیکھو ولی ہو کر ماں کی نافرمانی کی تو کیا انجام ہوا۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گنہگار ہے، سیاکار ہے، پھر بھی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ میں اپنی پسند کی شادی کروں گا تو کروں گا، ماں باپ ناراض ہو تو ہوتے رہے، میں یہ کروں گا تو دیکھو ماں باپ بوڑھے ہو جائیں۔ بہت میں جانتا ہوں کہ بھولے بھالے دیہاتی ماں باپوں کو بہت کچھ سمجھ نہیں ہوتی، مگر جب وہ کوئی بات کہے ان کو جھڑکیے مت، ان کو پیار سے سمجھائیے، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کیجئے، ان کو دکھ مت دیجئے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگ پہاڑوں جیسی نیکیاں قیامت میں لائیں گے، ان کے نامہ اعمال میزان پہ رکھے جائیں گے تو ان کے نامہ اعمال میزان پہ رکھنے کی وجہ سے پورا میزان اللہ کا ترازو بھر جائے گا۔ وہ خوش ہوں گے کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی، اب ہم قریب جنت میں جاتے ہیں۔ ایسے میں گناہ کے پڑھنے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا گرے گا تو نیکی کا سارا پڑھنا ہلکا ہو جائے گا اور گناہ کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ وہ کہیں گے مولا ہم نے تو بہت نیکیاں کی تھی، پورا میزان نیکیوں سے تیرا ترازو ہم نے بھر دیا، اب یہ چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں کیا لکھا ہے کہ ہماری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی اور گناہ کا پڑھنا بھاری ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا کہ تو نے ایک مرتبہ چلا کر اپنی ماں سے یا اپنے باپ سے بات کیا تھا، وہ ایک گناہ اس پڑھنے کے اندر ہم نے رکھ دیا، اس ایک گناہ کی وجہ سے تیری ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو گئی۔ ایک بار چلا کے ماں باپ سے بات کرنے کا یہ گناہ ہے کہ ساری نیکیاں زندگی کی ہلکی ہو جاتی ہے۔ لوگ ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، کیا کیا نہیں کہتے، بڈھی کہتے ہیں، ڈوکری ڈوکرا کہتے ہیں، کیا نہیں کہتے۔ اللہ کے بندو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وہ ہمیں زبردستی ڈانٹے تو بھی خاموشی سے سن لو، ان کو جواب مت دو، ان کے سامنے قرآن کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے سامنے اوف بھی مت کہو، کچھ مت کہو۔ وہ گالی دے تو سن لو، ڈانٹے تو سن لو، جب غصہ ان کا ٹھنڈا ہو جائے تو ان کو لپٹ کر کہو بات ایسی نہیں ایسی تھی، تو ان کو خود احساس ہو جائے گا کہ ہم غلطی پر تھے۔ لیکن ان کو ڈانٹنا نہیں، ان کو بڑی آنکھیں کر کے نہیں دیکھنا، ان کے سامنے ان کی بے عزتی نہیں کرنا، ان کے ہاتھ چومو، ان کے پیر چومو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو خوش رکھو۔ یاد رکھیے انہوں نے اپنی ہر خوشی ہماری خوشی کے لیے قربان کر دی، اب ہم بھی جوان ہونے کے بعد ان کے لیے اپنی ہر خوشی کو قربان کریں۔ جو ماں باپ کی دعا لے لے وہ کائنات کا سب سے مالدار انسان ہے میری نگاہ میں، اور جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ آج نہیں تو کل ضرور برباد ہوگا۔ جس کے پاس ماں باپ کی دعا نہیں ہے، ہم بہت کچھ کرتے ہیں ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ میں یہ نہیں کہتا پیر صاحب کی علماء کی خدمت نہیں کرو، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں پیر صاحب کو بلاتے ہو، مرغی بنا کے کھلاتے ہو، کیا کبھی آپ نے اپنے ماں باپ کو کہا ہے کہ آج میں آپ کے لیے کھانا بنواؤں گا، آپ بتاؤ آپ کی پسند کیا ہے، اور پھر پہلے آپ کھائیں گے، پھر آپ کے صدقے میں پورا گھر کھائے گا؟ کبھی آپ نے یہ اعزاز کیا ہے اپنے ماں باپ کا؟ نہیں کیا ہے۔ ہم ماں باپ کی خیریت بھی نہیں پوچھتے، رات کو گھر آتے ہیں ماں باپ کے پیر دباؤ، اس لیے کہ غریب نواز سرکار فرماتے ہیں ہزاروں سال کی محنتیں وہاں نہیں پہنچاتی جہاں ماں باپ کی دعا پہنچاتی ہے۔
اس لیے اگر کچھ بننا ہے تو ماں باپ کی دعا لینا سیکھو، اور دعا خدمت کر کے لو۔ باتیں بہت سی کرنے کی تھی، لیکن اگر میں کچھ بات کروں گا تو میری فلائٹ چھوٹ جائے گی، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ پروگرام جاری رہے گا، آپ مت اٹھیے گا، مجھے جانے دیجیے گا، کیونکہ مجھے پہنچنا ہے وقت پر۔ اور آگے کا پروگرام جو ناظم صاحب ہمارے چلائیں گے، آپ اس کو سنتے رہیے۔ اللہ نے چاہ کبھی تقریر سننا ہے تو مجھے پہلے ٹائم دینا، تو انشاءاللہ میں آپ کو بھرپور گفتگو سناؤں گا۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔